الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد۔ میرے معزز سامعین کرام، سورہ فاتر کا سبق انشاءاللہ ہم مزید آگے بڑھائیں گے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمی ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز۔ ان آیت کے ترجمے سے پہلے ہم جو پچھلا سبق ہے اس کا ترجمہ دہراتے ہیں کہ پیچھے اسباق میں اللہ رب العزت نے انسان کی پیدائش کا اور اس کی تخلیق کے مراحل کا ذکر کیا، اور یہ بتایا اللہ رب العزت نے کہ کس طریقے سے عمر کو گھٹایا اور بڑھایا جاتا رہا، کون سی چیز ایسی ہے جو عمر کو گھٹانے میں اور بڑھانے میں معاون ثابت ہوتی ہے، اور اللہ پر یہ بات کتنی آسان ہے۔ جو عمر بڑھانے کا ذکر ہے وہ صلہ رحمی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ وما یستوی البحران، پھر اللہ رب العزت آیت نمبر 12 میں سمندر کی کیفیات اور اس کے پانی کا ذکر کرتے رہے پیچھے۔ ایک میٹھا پانی ہے اور ایک کھارا پانی ہے۔ میٹھا پانی انسان کی جس میں زندگی جڑی ہوئی ہے، حیات جڑی ہوئی ہے۔ انسان صرف میٹھا پانی پی سکتا ہے اور میٹھا پانی اپنے جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، اور کھارا پانی، کڑوا پانی، نمکین پانی سے وہ بچنا چاہتا ہے اور اس کو وہ ہضم بھی نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ نے اس کے اندر بھی افادیت رکھی ہیں، جیسے کہ سمندر کے اندر جو حیات ہے، یعنی کہ مچھلیاں ہیں یا اس کے علاوہ دیگر زیورات ہیں، جو انسان بے شمار اس سے فائدے اٹھاتا ہے، یعنی بڑے بڑے فائدے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بحری سفر ہیں جو سمندر کے راستوں سے طے ہوتے ہیں، اور تجارت کے تمام معاملات ہیں۔ اب اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں یولج اللیل فی النہار، اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں وہ رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت ایک دوسری بڑی کیفیت کا، بڑی نشانی کا ذکر کر رہے ہیں، وسخر الشمس والقمر، اس نے سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا ہے۔ سورج اور چاند بڑے بڑے مظاہر، بڑی بڑی نشانیاں ہیں اللہ رب العزت کی، جو روز و شب ہم ملاحظہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں کے ساتھ۔ ایک وقت مقررہ پر وہ آتے ہیں اور دوسرے وقت مقررہ پر چلے جاتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک اپنے مقرر مدت تک چلتا رہتا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، اللہ رب العزت کہہ رہا ہے یہ ہے اللہ کی شان جو تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے غلاف کے برابر بھی کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ کھجور کے دن کھانے کے قریب آ رہے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ زندگی بخیر، اللہ ہمیں وہ دن بابرکت دن نصیب کرے۔ اللہ رب العزت نے کھجور کی گٹھلی کے اس غلاف کی، اس باریک ورق کی مثال دی جو ہمیں گٹھلی کے اوپر چڑھا ہوا سفید باریک غلاف دکھائی دیتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اپنی بڑی بڑی نشانیوں کا ذکر کر کے، انسان کی پیدائش کا ذکر، میٹھے اور کھارے پانی کا ذکر، پھر اللہ دن کا اور رات کے آنے جانے کا ذکر، سورج اور چاند کے مقررہ اوقات پر آنے جانے کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ تم اتنے بڑے مظاہر کو دیکھنے کے باوجود، اتنی بڑی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود ان لوگوں کو پکارتے ہو جو کہ اتنا بھی اختیار نہیں رکھتے جتنا کہ گھٹلی کے اوپر وہ غلاف چڑھا ہوا ہے۔ یہ کن کو اللہ مخاطب کر رہے ہیں؟ اللہ مشرکین کو یہاں مخاطب کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ الحمدللہ ہم تو موحد ہیں، مسلمان ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے متوالی ہیں۔ ہمیں اللہ رب العزت یہاں پر ایمان کو مکمل کرنا، ایمان پر ڈٹ جانا، استقامت اختیار کرنے کا سبق دے رہے ہیں۔
جب اللہ رب العزت دنیا میں اولاد کی نعمت سے بہرور کرتے ہیں، خواہ وہ بیٹا ہو بیٹی، اللہ کے آگے سر بسجود شکر کے ساتھ ہونا چاہیے، سجدہ شکر بجا لینا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ نہ تو ہمارے اختیار میں لڑکا ہے نہ ہی لڑکی ہے، یہ کس کا اختیار ہے؟ اللہ رب العزت کا اختیار ہے۔ اگر ہمیں استعمال کے لیے کسی ایسی جگہ ہمیں رہنا پڑ گیا اور پانی وہاں پہ کھارا نمکین مل گیا، جیسے کہ ہم مشاہدے میں دیکھ رہے ہیں، بورنگ کرتے ہیں تو کبھی پانی کھارا اور کبھی نمکین مل جاتا ہے، تو تب بھی شور کرنے کے بجائے شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک نعمت میسر کری، جو ہمیں میسر ہے ہمیں شکریہ اللہ رب العزت کا ادا کرنا چاہیے۔ کیونکہ جس آیت میں پانی کا ذکر ہے، اینڈ اس آیت کا ہو رہا ہے تشکرون کے ساتھ، لعلکم تشکرون کے ساتھ، پانی کے ساتھ جو بے شمار فوائد تھے اس پوری آیت کے اندر، پوری مکمل آیت ہے وہ آیت نمبر 12 جس میں ذکر کیا اللہ نے۔ پھر اللہ رب العزت جو آج کا ہمارا سبق ہے وہ ہے دن اور رات کا آنا اور جانا، یعنی ہر دن گزرنے کے ساتھ ہم اپنی موت کے ساتھ قریب ہو رہے ہیں، ہماری عمر کی نقدی ختم ہونے کو ہے، اللہ اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں۔ فکر آخرت، اللہ سے ملنے کے قریب ہیں، ہمارے لیے اس میں اس نشانی کے اندر بہت بڑا سبق ہے۔ ایک دن جو چلا جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ ابھی میں کہوں آج صبح کا وقت دوبارہ ریپیٹ ہو جائے، مجھے فلانا کام اس ٹائم پہ کرنا تھا، نہیں ہو سکتا ریپیٹ۔ نیا دن طلوع ہوگا، پرانا دن دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوگا۔ یہ دن کا جانا اور رات کا آنا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ سورج کا طلوع ہونا اور پھر اس کا غروب ہونا، پھر چاند کا نکلنا اور پھر اس کا بھی غروب ہو جانا، یہ اللہ کی بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ اتنی بڑی مخلوق ہے سورج اور چاند، جس کو چھو بھی نہیں سکتے، جس کے پاس جا بھی نہیں سکتے، اور ہم اس سورج اور چاند کے آگے ایک حقیر چھوٹی سی مخلوق ہیں۔ ہماری زمین، جس زمین پہ ہم رہتے ہیں، جس پلانٹ پہ ہم رہتے ہیں، وہ سورج کے آگے کتنا چھوٹا سا ہے، ننھی منی گیند ہے، اور اس زمین کے اندر سینکڑوں کھربوں انسان بستے ہیں۔ جو اتنا بڑا سورج بنانے والا رب ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کو مزین کیا، آسمان پر سجا دیا۔ اللہ ہم سے کیا چیز چاہ رہے ہیں؟ موحد بن جاؤ، توحید کی طرف آ جاؤ۔ سب سے سچی بات، سب سے پیاری بات اور سب سے حقیقی بات یہ کہ خالق حقیقی کی شناخت ہو جائے اور اس کا حق ادا کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں، تیار ہو جائیں۔ ندائیں آ رہی ہیں اذان کی، سنائی دے رہی ہیں۔ ابھی ہم یہاں بیٹھے تھے، تھوڑی دیر پہلے یہاں پر جماعت ہو رہی تھی، ہم نے سنی دیکھی، مسلسل کانوں کے اندر ندائیں آتی ہیں 5 وقت۔ پھر کبھی کوئی چیز موبائل کو اٹھاتے ہیں، کوئی میسج ایسا آ جاتا ہے جس میں کوئی قرآن کی آیت ہوتی ہے ترجمے کے ساتھ، اللہ کا پیغام آ جاتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو کوئی آیت ایسی گزرتی ہے جو دل پر اثر کرتی ہے، اللہ نے وہ سوچ کا دروازہ اس وقت کھولا ہوتا ہے، ہمارے عقل کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں، یہ پیغام الہی ہوتا ہے کہ آؤ میری طرف پلٹ کر آ جاؤ۔ ایسا نہیں ہم سے غلطیاں نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہم سے خطائیں نہیں ہوتی، ہم بہت اچھے، بہت ایسے صاف ستھرے انسان ہیں، نہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کبھی جان کر ہو جاتی ہیں، کبھی انجانے میں ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار ان غلطیوں کو مٹانے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا راستہ، کوئی روزن، کوئی سیکرٹ دروازہ کھول دیتا ہے کہ بندہ میری طرف پلٹ کر واپس آ جائے۔ یہ اللہ کا ہم سے پیار ہے، یہ اللہ کی ہم سے محبت ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے خالق حقیقی کو پہچانیں اور اس کے قریب ہونے کی کوشش کریں، چاہے تھوڑی سی کریں لیکن کریں۔
اللہ رب العزت آگے کہہ رہے ہیں ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. اگر تم انہیں پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، جن کے درگاہوں پر، جن کے درباروں پر، یا کھلے عام بغاوت کرتے ہو اللہ کے خلاف اور اللہ کی جو دعوت ہے اس کے مقابلے میں جاتے ہو تم دوسروں کے پاس، اللہ کہتا ہے اگر تم انہیں پکارو گے وہ تمہاری پکار نہیں سن سکتے. اگر سن لیں تو تمہیں جواب نہیں دیں گے، اگر سن لیں تو تمہیں جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے دن تو وہ تمہارے شرک کا انکار ہی کر دیں گے. یعنی جنہیں تم اللہ کے مقابلے میں آج لے کر آئے ہو، اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہوا قرآن مجید میں کہ کس طریقے سے وہ دیوی دیوتاؤں کو پکارتے رہے اور انہوں نے ان بتوں کے نام اپنے بزرگوں کے ناموں کے اوپر رکھ دیے، ان بتوں کے نام، اور یہ کہتے رہے کہ چونکہ ہمارے نیک بزرگ تھے، نیک ارواحیں تھیں، اس لیے ہم ان سے پکارتے ہیں، اس لیے ہم ان سے دعائیں منت مرادیں کرتے ہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز قربانیاں کرتے ہیں تاکہ یہ کل ہمیں اللہ کے آگے بچا سکیں. اللہ کہہ رہا ہے قرآن مجید میں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، وہ جن کی تم پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، تمہارے کفر، تمہارا انکار کریں گے جو تم شرک ٹھہراتے ہو اللہ کے آگے. اور یہ خبر ہمیں کون دے رہے ہیں؟ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور اللہ خبیر کی طرح آپ کو کوئی دوسرا صحیح خبر نہیں دے سکتا. یہاں میں آپ کو ایک نقطہ بتاتی ہوں اس آیت کے اندر، اس جملے سے کیا وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. نارملی ہم سب کے گھروں میں میڈیا موجود ہے، کسی بھی شکل میں موجود ہے، چاہے چھوٹے موبائل کی صورت میں یا بڑی اسکرین کی صورت میں، کسی بھی حوالے سے میڈیا کے بارے میں ہمیں آگاہی ہے. وہ ایک بریکنگ نیوز کی آپ کو معلوم ہے نا کس طریقے سے وہ آتی ہے اور کس طریقے سے وہ دماغ پہ اٹیک کرتی ہے. اور ایک آپ کو یہ بھی معلوم ہے کس طریقے سے اینکرز بیٹھ کر اور اپنی پیشن گوئیاں کر رہے ہوتے ہیں. ان کی جو پریڈکشنز ہوتی ہیں کہ یوں ہو جائے گا، اب یہ ہوگا اور یہ ہوگا، اور اب ایسا ہی ہو جائے گا، یوں ہوگا، اس طرح کے ان کے منہ سے جملے نکلتے ہیں جیسے وہ کوئی پامسٹ ہوں، عراف ہوں، کاہن ہوں. یہ ہفتہ کیسا رہے گا، چاند، وہ علم نجوم، اس سے سب یہ ریلیٹڈ چیزیں ہیں اور یہ کھلم کھلا شرک ہے. ان کی بات، ان کی پریڈکشنز غلط ہو سکتی ہیں کیونکہ وہ ایک انسان کی خبر ہے. اللہ رب العزت یہاں کہہ رہے ہیں یہ جو تمہیں حالات میں بتا رہا ہوں وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اللہ باخبر سے زیادہ کوئی تمہیں صحیح خبر نہیں دے سکتا. اللہ کی خبر اتھینٹک ہے، سچی ہے، کسی قسم کی شک و شبے کی گنجائش نہیں. اللہ جب یہ بات کہہ رہا ہے، آج اللہ کو چھوڑ کر تم جن لوگوں کے پاس جاتے ہو، جن کی بات کا یقین کرتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، کسی بھی حوالے سے اللہ کی بات، اللہ کی آیت کو چھوڑ کر ان کی بات کو امپورٹنس دیتے ہو، کل وہ تمہارے ہی خلاف ہوں گے. آج دنیا میں جن کے تم حامی اور بڑے مددگار نظر آتے ہو، ان کی بات کو پھیلانے کے پرچار نظر آتے ہو، اللہ کہہ رہے ہیں وہ کل تمہارے مخالف ہوں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہمارے لیے اس آیت میں یہ سبق ہے کہ کسی بھی سیاستدان، کسی بھی عالم دین، کسی بھی شخص، خواہ وہ عام آدمی ہو، خواہ وہ بہت مشہور پاور والا آدمی ہو، اس کے پیچھے اندھی دوڑ میں نہ لگ جائیں، آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے نہ جائیں، اس کی بات کو یا اس شخص کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور نہ لگائیں، ان سے محبت کرنے میں اندھے نہ ہو جائیں. ان کو کسی قسم کے وہ القابات نہ دیں جو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں. سب سے سچی بات اللہ کی بات ہے، اور سب سے سچا نمونہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا ہے قرآن مجید کے اندر. جو ہمارے آئیڈیل، جو ہمارے نمونہ ہیں، قرآن مجید، انہوں نے جو قرآن مجید کے احکامات ہیں انہوں نے کر کے دکھا دیے، انہوں نے اپنی پرفارمنس سے ظاہر کرا کہ قرآن پر ایسے عمل کرنا ہے.
ان کی بات، ان کے پیچھے لگنا، آنکھیں بند کر کے یقین کرنا، یہ تو ایمان اور بقا اس سے حاصل ہے. ایمان بھی مکمل ہوگا اور بقا بھی ہو جائے گی. اس کے علاوہ کسی اور انسان کے پیچھے لگنے سے ایسا نہیں ہوگا. ہم دیکھتے ہیں جن کو ہم پسند کرتے ہیں، خواہ وہ سیاستدان ہوں، خواہ وہ کوئی دوسرے لوگ ہوں، خواہ علماء کرام ہوں، خواہ کوئی باجی درس دے رہی ہوں، ہم ان کے پیچھے اندھے ہو جاتے ہیں محبت میں. ہمیں نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے لیے ان سے محبت ضرور کرنی چاہیے، اللہ کے لیے، لیکن ان کے پیچھے اندھے نہیں ہو جانا چاہیے کہ ان سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی بھائی؟ ہو سکتی ہے. معصوم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور تو کوئی بشر ایسا ہے ہی نہیں. یہ ہے ہمارے لیے سبق. اچھا، جو پامسٹ کے پاس جاتا ہے، نجومی کے پاس جاتا ہے، ٹھیک ہے، عراف کے پاس جاتا ہے، کل کی خبر اطلاع دینے والے کے پاس جاتا ہے، یا ایسی کتابوں کا یا ایسے رسائل کا مطالعہ کرتا ہے، یا چاند دیکھے کہ ہماری ڈیٹ آف برتھ اس منتھ میں ہے تو بھائی یہ چاند ہمارا ہے، یہ سٹار ہے، جس کو سوری چاند کہہ رہی ہوں، یہ سٹار ہے ہمارا. تو یہ کیا چیزیں، یہ سب علم نجوم سے تعلق رکھتی ہیں. اور جو ان کے پاس گیا یا ان سے صرف گیا، ابھی اس نے پوچھا کچھ نہیں، اور اس کی کوئی عبادت 40 دن تک قبول نہیں ہوگی، اور اگر مر گیا تو سوچیں تو کفر میں مرا، اللہ کو ناراض کر کے مرا، تو پھر انجام تو اچھا نہیں ہوا نا. اس کا مطلب ہے تو اگر کوئی، جیسے یہاں بہت ماشاءاللہ ینگسٹ بیٹھی ہیں، تو آپ دیکھیں آپ اپنی کلاس فیلو کے ساتھ یا کالج میں، یونیورسٹیز میں، تو آپ یہ دیکھیں اگر کوئی آپ کی فرینڈ آپ سے ہی کہہ رہی ہے بھائی تمہارا یہ سٹار ہے، تو آپ قطعاً بلیو نہ کریں، بالکل نہ کریں. کیوں؟ کیونکہ یہ کفر کی سرحد شروع ہو گئی ہے. ایمان کی سرحد کو آپ نے کہہ دیا اللہ حافظ، اور کفر کی سرحد میں قدم رکھ دیا اگر ان کی بات سنی اور ان کی بات پر عمل کرنے کی طرف گئے. یہ ہے اللہ کی طرف بغاوت کے راستے. نہ ان سے متاثر ہوں. بھائی اللہ کے غداروں سے ہم متاثر تھوڑی ہوں گے. وہ تو اللہ کے یوں سمجھے انہوں نے اللہ سے دشمنی کا، بغاوت کا اور اللہ کی نافرمانی کا اعلان کیا ہوا ہے. اور ہم کلمہ توحید پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے، اللہ کے حامی، اللہ کی سپاہ، اللہ کی فوج میں مومن بننے. ہم عباد الرحمن ہیں. پھر تو وہ تو شیطان کے بندے بن رہے ہیں، تو ان سے کیا متاثر ہونا؟ ان میں کون سی خوبی ہے؟ ان میں تو برائی ہے. یہ تو کبھی اس راستے کی طرف جانے کی کوشش نہ کریں. بظاہر بڑا اس میں کشش ہے، بڑی اٹریکشن دکھائی دے رہی ہے. اچھا ساری یہ باتیں کری، ایک میں تنہا ان میں ایسی ہوں. ہاں ہم تنہا ہی تھی. ابراہیم بھی تو یکتا ایک ہی تھے نا. ہم نے ابراہیم کا پیچھے ذکر پڑھا ہے، کیسے تنہا تھے. پوری قوم نے مل کر، ان کے اپنے پورے خاندان نے مل کر ان کو آگ کے الاؤ میں پھینکا تھا. اللہ نے کیسی ان کے ساتھ مہمان نوازی کری. اس آگ کے الاؤ کو اللہ رب العزت نے کیسا گلستان بنا دیا. ہمارے لیے قرآن مجید نے بڑی بڑی مثالیں بیان کری، بڑی زبردست مثالیں، دل کو سکون دینے کی، ایمان کو مضبوط کرنے والی مثالیں. اللہ رب العزت کہتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. یہ جب اللہ کہتا ہے قرآن مجید میں یا ایھا الناس، اس میں تمام لوگ دنیا کے شامل ہوتے ہیں، خواہ وہ مسلمان ہوں، خواہ وہ مسلمان ہوں، خواہ وہ ایک وطن کے ہوں، خواہ وہ نہ ہوں. دنیا میں بس جہاں بھی بستے ہیں انسان، اللہ نے سب کو یہاں مخاطب کیا. اور کیا کہا؟ انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے محتاج ہو. در در کا فقیر بننے سے بہتر ہے ایک ایسے مالک کے آگے، ایک ایسے آقا کے آگے، ایک ایسے لارڈ کے آگے فقیر بنا جائے جو سب کچھ دے سکتا ہے. اللہ نے کہا تم سب کے سب میرے محتاج ہو، اور ہم ہیں. واللہ الغنی الحمید. اللہ نے
ایک جامع بات کی، لوگوں تم سب ضرورت مند ہو، محتاج ہو، بے بس ہو، کس کے؟ اللہ کے۔ واللہ الغنی الحمید، اللہ نے کہا اور وہ اللہ بے نیاز اور تعریف کے لائق ہے۔ وہ اللہ بے نیاز، اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے موحد ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، نہ شرک سے اللہ کا کچھ بگڑ سکتا ہے، ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ دنیا میں آئے ہیں، جو کچھ کریں گے، جو بو رہے ہیں نا، وہ پھر کاٹنا بھی ہم نہیں ہے، جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے، جو اس بیگ میں رکھیں گے وہی نکالیں گے، کچھ اور تو نہیں نکلے گا، ایسا ہی ہے نا۔ تو یہ زندگی ہے، جو دن اور رات کا آنا جانا ہے، سورج نکلتا ہے، چلو جی دن کا آغاز ہو گیا ہے، کیسے کیا؟ اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے آگے جو اللہ نے فرائض ادا کی تو ان کے ساتھ، یا بس شروع ہو گئے بستر پر ہی اٹھا لیا اور بس وہیں پہ شروع ہو گئے جہاں رات کو چھوڑا تھا۔ خالی دیکھنا نہیں ہے اس کا کام، اس سے کال بھی لگتی ہے۔ رات کو جو ٹاپک چل رہا تھا اپنی دوست کے ساتھ یا فرینڈ کے ساتھ یا کسی بھی ریلیٹیو کے ساتھ، چلو پھر وہیں سے شروع ہو جائیں، نہیں۔ وہ ایک شعر اسٹوڈنٹ لائف میں پڑھا تھا کہ رابطے حد سے بڑھ جائیں تو غم ملتے ہیں، یہ ایک ہی مصرع میں آپ کو بتا رہی ہوں، دوسرا بھی نہیں بتا رہی۔ جب بہت زیادہ لنک ہوتے ہیں تو پھر ظاہر سی باتیں اپنی بات نہیں ہوتی، پھر دوسروں کے ذکر بھی شروع ہو جاتے ہیں، پھر اسی میں برائیاں شروع ہو جاتی ہیں، اسی میں دوسرے معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ تو امی کہتی ہیں ہماری کم ملو، کم باتیں کیا کرو، ہماری والدہ یہ کہتی ہیں، اور وہ ہمیں فون بھی نہیں کرتی ہیں، میں آپ کو بتاؤں، یہ سچی بات ہے بالکل، وہ اپنی اولاد میں سے کسی کو بھی فون نہیں کرتی ہیں۔ کیوں نہیں کرتی ہیں؟ بس مل لیے آ کے، بس خیر خبر معلوم ہو گئی، بس کافی ہے۔ ایسے نہیں کہ کیا ہوا تمہارے گھر میں، کیا پکا، کیا ہوا، ساس نے کیا کیا، فلانی نے کیا کیا، نند کیسی، فلانا، ایسی کوئی معلومات نہیں لیتی۔ جب معلومات کم ہوتی ہے تو برائیاں بھی کم ہوتی ہیں، رابطے کم ہوتے ہیں تو ہمارے پاس یہ بیگ ہلکا رہے گا نا ہمارا۔ تو یہ فوائد ہوتے ہیں اس کے۔ اللہ کو ہماری کسی نیکی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بہت ضرورت ہے۔ جتنا ہم اضافہ کر سکتے ہیں، اچھا اگر زبان ہماری خاموش ہے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں نا، من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پا لی، تو فائدہ ہو گیا نا۔ ہم تو خاموش رہے، اتنے گھنٹے چپ تھے، اب بولے تو ہمارا فائدہ ہو گیا۔ اور اگر ہم بولیں تو اچھا بولیں، دین کی بات، کوئی اچھی بات، کوئی تربیت کی بات، اذکار، کوئی ایسی چیز جو ہمارے فائدے میں ہو۔ اچھا دیکھیں، ہم ہر وقت دوسرے کو نصیحت نہیں کر سکتے، ہر وقت دوسرے کو درس نہیں دے سکتے، ہر وقت دوسرے کو قرآن کی آیت نکال کر بار بار نہیں بتا سکتے، لوگ دور بھاگ جائیں گے اس سے۔ دیکھیں تربیت بھی دیکھنی ہے نا، لیکن کوئی بات اگر کرنی ہے تو ہم نرمی سے، پولائٹ وے میں بھی تو کر سکتے ہیں نا، جو دنیا ہی کی بات ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ایسا ہوتا ہے، ہاں اگر ہم نہ کریں تو زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ تو کچھ ہلکے پھلکے انداز میں نصیحت کے اللہ رب العزت نے ہمیں طریقے سکھائیں، اور یہ قرآن مجید میں ہی ہے، ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ کہہ رہے ہیں واللہ الغنی الحمید، اللہ رب العزت کیا ہے؟ بے نیاز ہے اور حمد کے لائق ہے۔ حمد کے لائق کون ہوتا ہے؟ جس نے آپ کو سب کچھ پرووائڈ کیا ہے، ہم کچھ بھی نہیں تھے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پر ایک ایسا وقت بھی آیا جب وہ کچھ بھی نہیں تھا ہی نہیں۔ جتنی ہماری عمر ہے اس سے 1 گھنٹہ پہلے چلے جائیں،
ہم 1 گھنٹہ پہلے تھے دنیا میں؟ نہیں تھے۔ اللہ نے ہمیں وجود دیا، اتنے بڑے ہو گئے، سمجھدار ہو گئے، بولنے لگ گئے، سننے لگ گئے، سمجھنے لگ گئے، باتیں کرنے لگ گئے۔ یہ کس نے صلاحیتیں دی؟ اللہ رب العزت نے دی۔ کھانے پینے کے ذائقے سمجھ میں آنے لگ گئے، پکانے کے انداز سمجھ میں آ گئے، کس نے صلاحیت دی؟ اللہ رب العزت نے۔ ٹیکنالوجیز استعمال کرنے کے تمام ہمیں راستے سمجھ میں آ گئے، کس نے سمجھ دی؟ اللہ رب العزت نے۔ آسائشات دی، کس نے مہیا کری؟ اللہ رب العزت نے۔ تو اللہ ہی تعریف کے لائق ہے جس کی تعریف کی جائے، وہ سچا حقدار ہے کہ ہم کہیں الحمدللہ۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں اِن یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور دوسرے نئے لوگ لے آئے، ہمیں فنا کر دے، ختم کر دے۔ اللہ رب العزت کہہ رہے اگر اللہ چاہے اور ایسی قوم لے آئے، ایسے لوگ لے آئے، ایک ایسا عالم بسا دے جو اللہ کے آگے جھکنے والے ہوں، اور اللہ پر یہ بات کوئی مشکل نہیں، دشوار نہیں۔ ہمیں کیوں اللہ نے یہ بات بتائی؟ کیونکہ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ میں نے آپ کو پہلی کلاس میں بتایا کہ اللہ کو غلطی کرنا برا نہیں لگتا، لیکن غلطی پہ ڈٹ جانا، اڑ جانا اور نہ ماننا برا لگتا ہے۔ انجانے میں اگر غلطی ہو گئی ہے ہم سے اور ارادتاً نہیں ہوئی ہے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مجھ سے اب غلطی ہو گئی، اب پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، اور ہم نا امید ہونے لگ جائیں، تو اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، نا امیدی بھی ناپسند ہے۔ اللہ یہ بار بار اپنی طرف کے راستے کھول رہا ہے، جس راستے سے بھی آؤ میری طرف آ جاؤ، مایوس نہیں ہو، غلطی خواہ کتنی بڑی کیوں نہ ہو میں تمہیں معاف کر دوں گا، بخش دوں گا، میری طرف آؤ، میرے بندے بنو، اور صرف میرے ہی بندے بن کے رہو، تاکہ اللہ رب العزت جو سچا خالق حقیقی ہے، جو تنہا ہمارا خالق حقیقی ہے، اس کا حق ہم ادا کر سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام